نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج ہم اپنا نیا سلسلہ جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر آپ سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہم جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، جتنے بھی سرکار سے محبت کرنے والے، سچا عشق کرنے والے گزرے ہیں، ان میں سے چاند ایک کا انشاءاللہ ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ وار ہوگا۔ ہر روز کسی نہ کسی صحابی کا، کسی نہ کسی تابعی کا، کسی نہ کسی ولی کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرتے رہیں گے، اور آپ کے قلوب و اذہان کو انشاءاللہ منور کرتے رہیں گے۔ اس سے ہمارے عشق کو اور بھی زیادہ پختگی ملے گی، چاشنی ملے گی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی کو بات چیت کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بحیثیت نمائندہ بھیجا گیا تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غرور اور تکبر کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے شان اقدس کے خلاف جملے کہے۔ کہا، آپ کے آس پاس اوباش اور آوارہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، اور بڑے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جن کو اپنے ارد گرد پاتے ہیں، جب آپ پر وقت آئے گا تو یہ تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، معاذ اللہ۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جانثار صحابہ کرام کو بے وفا اور بھاگنے والا کہہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فنا فی الرسول کے جذبہ صادق پر کاری زر لگائی تھی۔ عروہ کی بات سن کر اصدق الصادقین، امام المتقین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا، اور آپ نے عروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، امسس بذر العطات، یعنی لات بت کی شرمگاہ چاٹ۔ آگے آپ نے فرمایا، انحن نفر منہ وندعو، یعنی کیا ہم بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ عروہ بن مسعود ثقفی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے جو ایسی بات کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بتایا کہ یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ پس عروہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عروہ بن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا، اور دوران گفتگو بار بار حضور علیہ السلام کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتا اور کچھ گستاخانہ حرکتیں کرتا۔ عروہ کو اس طرح گستاخانہ لہجے میں بات کرتا دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں لال ہو گئے، اور انہوں نے اپنی تلوار کے کندے اس کے سر پر مار کر فرمایا، او بے ادب، اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھ اور حد سے تجاوز نہ کر۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔
عروہ نے اپنی نازیبا حرکت تھوڑی ہی دیر میں دو عاشقوں کی زجر و توبیخ سے سہم کر ترک کر دی اور گستاخانہ طرز گفتگو چھوڑ کر سنجیدگی سے بات کرنے لگا۔ ارباب سیریبان بیان کرتے ہیں کہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ بات چیت کے دوران عروہ بن مسعود گوشہ چشم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھ رہا تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبہ ادب و تعظیم اور پاس و لحاظ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اکرام اور توقیر دیکھ کر وہ حیران اور ششدر تھا۔ جب عروہ بن مسعود مشرکوں کے گروہ میں واپس گیا تو اس نے کہا، اے گروہ قریش، میں بڑے بڑے متکبر و مغرور سلاطین و بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں اور ان کی خلوت و جلوت میں رہا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بادشاہ کے کسی خدمتگار کو ایسا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے دہن مبارک سے لعاب شریف نکالتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر ملتے ہیں۔ جب کسی ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ بھی سبقت کرتے ہیں۔ جب ان کے حضور کوئی بات کرتا ہے تو وہ آواز کو پست کر کے بات کرتا ہے، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام لوگ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں، اور ان کے روئے مبارک پر کوئی نگاہ نہیں جما سکتا۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ اسے اپنی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کے حصول میں ایسی سبقت کرتے ہیں کہ جھگڑے تک کی نوبت آ پہنچتی ہے، اور ایسا گمان گزرتا ہے کہ اس پر وہ قتل و غارت کریں گے، خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ جب داڑھی شریف اور سار مبارک میں کنگا فرماتے ہیں اور کوئی منہ مبارک جسم شریف سے الگ ہوتا ہے تو اس کی عزت و احترام کے ساتھ تبرک جان کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ نظر نظیر نہ آیا نظر کو کوئی کہیں، جچے نہ غلامان نظر میں نہ حور آنکھوں میں۔ عروہ بن مسعود نے مذکورہ بالا باتیں کہنے کے بعد قوم قریش کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شجاعت و مردانگی، یکجہتی، اولو العزمی، جوش جہاد، اعلیٰ ہمتی، شوق شہادت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اثار و محبت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا، خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے جو تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا، میدان جنگ میں یہ تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عروہ بن مسعود اپنے ان کفار قریش کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے صحابہ کی محبت کو دیکھا ہے، ان کے صحابہ کی جان نثاری کو دیکھا ہے۔ حضرت حسن بن حسن فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے اہل مدینہ اور اس کے اطراف سے ایک لشکر تیار فرمایا جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا۔ ان حضرات نے ابھی خندق بھی پار نہیں کی تھی کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر ٹھہر گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ پاس واپس جائیں اور ان سے ہمارے لیے واپس آنے کی اجازت لیں کہ وہ مجھے اجازت دیں تو سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لشکر میں ہیں
اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مشرکین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور علیہ السلام کے گھر والوں اور مسلمانوں کے گھر والوں پر اچانک حملہ نہ کر دے۔ اور انصار نے کہا اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جانے کا ہی فیصلہ کرے تو ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے کر مطالبہ کریں کہ وہ ہمارا امیر ایسے آدمی کو بنا دیں جو عمر میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کا یہ پیغام لے کر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر حضرت اسامہ کی ساری بات بتا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کتے اور بھیڑیے مجھے اچک لیں، مجھے مدینہ سے اٹھا کر لے جائیں یا مجھے پھاڑ ڈالیں تو بھی میں حضور علیہ السلام کے فیصلے کو واپس نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ، یہ محبت دیکھیے میرے آقا کے ساتھ کیسی محبت ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھیڑیا اٹھا کر لے جائے اور چیر پاڑ کر دے، جو میرے آقا کا حکم ہے میں اس کو واپس نہیں دوں گا۔ دوستان محترم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سچی محبت ہے۔